اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور تمام صفاتیں خداوند برحق کے لیے جو کائنات میں موجود تمام مخلوقات کا حقیقی وارث ہے۔ بے شک وہی لائق کی تعریف ہے جس کی عبادت باعث سکون و مسرت و قلوب ہے، اور درود و سلام ان پاک ہستیوں پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ پورا قرآن انہی کی تعریفوں میں اتارا گیا ہے جو خداوند متعال کے بے حد محبوب ترین بندے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کا موضوع بہت ہی قابل غور ہے جس میں ہم ایک خاص پہلو پر بات کریں گے۔ مومن کسے کہتے ہیں اور شیعان حیدر کرار کے متعلق جناب امام علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ پہلے آغاز کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا نبی خدا، مومن کی پہچان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن نرم دل نرم طبیعت ہوتے ہیں، جیسے نکیل والا اونٹ، اگر اسے چلایا جائے تو اطاعت کرے اور اگر پتھر پر بیٹھایا جائے تو بیٹھ جائے۔ یعنی مومن شخص اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے دائرے میں رہ کر زندگی بسر کرتا ہے اور اطاعت رسول کا عادی ہوتا ہے۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس میں اللہ اور اس کے نبی کی مرضی شامل نہ ہو۔ اپنی زندگی کو ایسے بسر کرتا ہے جیسے کوئی مسافر ہو۔ اسے دینی اصولوں سے بے حد محبت ہوتی ہے۔ اس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ وہ لوگوں کے لیے باعث راحت ہوتا ہے۔ مومن کے دل میں ہر وقت خدا کا خوف ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ خالق و مالک ہے، وہ بڑی عظمتوں اور بزرگی والا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو اس کی پکڑ میں آ جاؤں گا۔ مومن سوال کرتا ہے تاکہ سمجھ لے، مومن بحث کرتا ہے تاکہ باخبر ہو، مومن نیکی کر کے دوستوں سے تعریفیں نہیں سنتا تاکہ وہ فخر محسوس نہ کرے۔ مومن مدد کرتا ہے ایسے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے جنت کے اعلیٰ باغوں کے درمیان گھر بنایا ہے جس کے ساتھ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں اور خوشبودار ہوائیں ماحول کو معطر کر رہی ہیں، جس میں سکون و سرور کا یہ عالم ہوگا کہ جسے انسانی عقل بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اسی طرح شیعان حیدر کرار کی بھی کچھ نشانیاں ہیں جو جناب امیر المومنین نے بیان کی ہیں، جس میں سے چند ایک یہاں بیان کرتا چلوں۔ جناب حیدر کرار کا کلام اپنے شیعوں کے بارے میں کچھ اس طرح ہے جسے تذکرۃ الاطہار کتاب میں صفحہ نمبر 163 میں لکھا گیا ہے کہ ایک رات آپ مسجد سے نکلے، چاندنی رات تھی، آپ مقام جبانہ کی طرف گئے تو آپ سے ایک گروہ ملا جو شاید آپ ہی کو تلاش کر رہا تھا۔ آپ نے جب انہیں دیکھا تو آپ رک گئے اور فرمایا، تم کون ہو اور کسے تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی، سلام ہو آپ پر اے امیر کائنات، ہم آپ کے شیعہ ہیں اور آپ سے ملاقات کے مشتاق تھے۔ جناب حیدر کرار نے جب ان کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو آپ کے چہرہ مبارک پر جلال حیدری کے آثار نمایاں ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، کیا تم خود کو میرے شیعہ ظاہر کرتے ہو؟ یہ جانے بغیر کہ میرے شیعہ کی کیا نشانیاں ہیں، مجھے تمہارے وجود اور چہروں پر میرے شیعہ کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی۔ ان لوگوں نے پوچھا، اے وسیع رسول، اے شیر خدا، ہم آپ کے شیعوں کی علامات جاننا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے شیعوں کی خاص نشانیاں یہ ہیں کہ رات کو بیدار ہونے کی وجہ سے ان کے چہرے زرد ہوں گے، خوف خدا میں گریہ زاری کرنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں اندر کی طرف دھنسی ہوں گی،
اور غم آل محمد میں رو رو کر ان کی بینائی کمزور ہو چکی ہوگی۔ عبادت خداوند کریم میں کھڑے رہنے کی وجہ سے ان کی کمریں جھک چکی ہوں گی۔ روزے رکھ رکھ کر ان کے پیٹ اندر کی طرف دھنس چکے ہوں گے۔ شدت پیاس سے ان کے لب خشک ہوں گے، ان کے جسم کمزور ہوں گے، لیکن ایمان کی طاقت سے مالا مال ہوں گے۔ ان کے چہروں پر غم کے آثار ہوں گے، وہ یاد الہی میں ہر وقت مشغول رہیں گے۔ میرے دشمنوں سے بیزاری اختیار کریں گے اور میرے دوستوں کے دوست ہوں گے۔ اسی طرح آپ نے اور بھی بے شمار صفات بیان کی۔ پیارے دوستو، کیا ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس میں یہ نشانیاں موجود ہوں؟ امام عالی مقام کا ظہور تب ہوگا جب 313 شیعہ ہوں گے۔ آج نظر دوڑا کر دیکھ لو، پوری دنیا میں اربوں شیعہ ہیں، لیکن امام کا ظہور ابھی تک نہیں ہوا۔ کیا ہم نے کبھی غور و فکر کیا ہے؟ ہمارے علماء کرام، ہمارے ذاکرین کرام، ہمارے امرائے ملت جعفریہ کے بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں، کبھی کوئی ایک نشانی بھی پائی ہے ہم نے ان میں جس کا ذکر جناب امیر المومنین نے کیا؟ آج ہم نے مقصد حسین سے منہ موڑ لیا ہے، دنیا داری سے جڑ گئے ہیں، مجلس حسین کو ثواب کے لیے ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے مقصد کو خاطر خواہ میں نہیں لاتے۔ یہ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ ان عظیم شہادتوں کا مقصد کیا تھا۔ مگر بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم بڑھ چکے ہیں، ہمارے قلوب زنگ آلود ہو چکے ہیں، ہمارے درمیان منافقتوں نے کشیدگیاں پیدا کر لی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت کے صدقے مولا حیدر کرار کا سچا اور پکا شیعہ بنائے۔ پیارے دوستو، اگر میری کسی بات سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو رضائے الہی کے لیے معاف کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔